اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق و حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جو شاید آج ہر گھر کی ہر اسکرین اور ہر ذہن پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ ایک ایسا زمانہ آ چکا ہے جہاں زہر کو شہد کہا جا رہا ہے، برائی کو فیشن اور فحاشی کو آزادی کا نام دیا جا رہا ہے۔ ہماری تہذیب، ہمارا ایمان اور ہماری نسلیں سب ایک فکری زہر کے نشانے پر ہیں، اور افسوس یہ کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اسے زہر نہیں بلکہ شہد سمجھ کر پی رہے ہیں۔ سامعین مکرم، ابن خلدون نے اپنی کتاب المقدمہ میں لکھا ہے کہ تمدن کی بقا اخلاق کی بقا سے جڑی ہے۔ جب اخلاق زوال پذیر ہو جائیں تو سلطنتیں اور معاشرے محض عمارتیں رہ جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک فلسفی کا قول نہیں، یہ تاریخ کا فیصلہ ہے کہ جب کسی قوم کا ضمیر مر جاتا ہے تو وہ قومیں تلواروں سے نہیں خیالات سے فتح کر لی جاتی ہیں، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ ٹی وی ڈرامے، فلمیں، اشتہارات سب ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا، لیکن کیا واقعی یہ اچھا ہے یا یہ وہ زہر ہے جسے ہمیں شہد کے لبادے میں پیش کیا جا رہا ہے؟ آج میڈیا وہی کر رہا ہے جس کی پیشگوئی احسن اختر ناز صاحب نے برسوں پہلے کی تھی کہ آنے والے برسوں میں میڈیا برائیوں کو اس طرح نارملائز کرے گا کہ وہ برائیاں ہمیں برائی لگیں گی ہی نہیں۔ دیکھ لیجئے، آج زنا کو محبت کہا جا رہا ہے، جھوٹ کو سمارٹنس، فریب کو کامیابی اور ماں باپ سے اختلاف کو خود مختاری سمجھا جاتا ہے۔ یہی وہ زہر ہے جو نسل نو کے ذہنوں میں روزانہ سرایت کر رہا ہے۔ ہمارے بچے ہیروز کے نام پر ان لوگوں کو فالو کر رہے ہیں جو گناہ کو فخر سمجھتے ہیں، اور افسوس یہ کہ والدین بھی یہی سمجھتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ زمانہ نہیں بدلا، انسان بدل گیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کوئی قوم اپنی اخلاقی بنیادوں کے زوال کے بعد زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی۔ رومی سلطنت دنیا کی سب سے مضبوط سلطنت تھی، لیکن زوال کا شکار ہوئی صرف اخلاقی بگاڑ کی وجہ سے۔ سامعین، جب حیا بازاروں میں بکنے لگے، جب عورت کو زینت مجلس نہیں بلکہ زینت سکرین بنا دیا جائے، جب ماں کا رتبہ اداکارہ سے کم نہ سمجھا جائے، تو سمجھ لیجئے وہ تہذیب اپنی قبر کھود چکی ہے۔ یہی منظر آج ہمارے معاشروں میں، ایک طرف مسجدوں میں سناٹا اور دوسری طرف سکرینوں پر شور، ایک طرف قرآن بند الماریوں میں اور دوسری طرف اسکرپٹ شیطان کے ہاتھوں میں۔ عبد الرحمن العریفی فرماتے ہیں کہ جب استاد اور شاگرد کا رشتہ بدل جائے، جب گھروں میں ماں باپ کی جگہ دوست لے لیں اور جب مقدس رشتے کھیل تماشا بن جائیں، تو سمجھ لو معاشرہ زوال کے دانے پر ہے۔ یہی آج کا المیہ ہے۔ اولاد والدین کو اوور سمجھتی ہے، اساتذہ کو فرینڈ اور میٹر سے ناپتی ہے، اور محبت اب عبادت نہیں تفریح بن چکی ہے۔ اسلام نے اخلاق کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ لیکن آج اخلاق مذاق بن گیا ہے، جو ان پر بات کرے وہ قدامت پسند کہلاتا ہے۔ سامعین کرام، یہ جنگ بندوقوں سے نہیں خیالات سے لڑی جا رہی ہے۔ ہماری فلمیں، ہمارے ڈرامے، ہمارے گانے، یہ سب ہماری سوچوں کو اس طرح گھیر رہے ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں۔ یہ وہ نرم زہر ہے جو آہستہ آہستہ روح کو مفلوج کر دیتا ہے۔ آج ہمارے بچے گناہ سے نہیں ڈرتے بلکہ اسے ٹرینڈ سمجھتے ہیں، اور جب گناہ فخر بن جائے تو سمجھ لیجئے کہ عذاب قریب ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ جب وہ زمین پر فساد کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ یہی آج کے میڈیا کا نعرہ ہے کہ ہم تو صرف تفریح کر رہے ہیں، مگر در حقیقت یہ فکر، ایمان اور اخلاق کی بربادی کا کھیل ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وہ چراغ بجھا نہیں جسے ایمان کہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں میں قرآن کی روشنی واپس لے آئیں، اگر ہم اپنی نسلوں کو حیا اور شرم کا مفہوم سمجھا دیں، اگر ہم میڈیا کے ہر زہر کو پہچان کر رد کر دیں، تو یہ جنگ جیتی جا سکتی ہیں۔ سامعین، تہذیبیں تب مرتی ہیں جب ان کے لوگ مرنے پر راضی ہو جائیں، اور مسلمان کبھی گناہ کی حالت پر مرنے پر راضی نہیں ہوتا بلکہ وہ زندہ رہ کر روشنی بانٹتا ہے۔ ناظرین کرام، زہر کو شہد سمجھ کر پینے والے کبھی نہیں جان پاتے کہ وہ خود اپنے زوال کے ذمہ دار ہیں۔ آج فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اپنی نسلوں کو کیا کھلا رہے ہیں، زہر یا شہد؟ اپنے بچوں کے ذہنوں کو میڈیا کی غلامی سے نکالیں، اپنی نگاہوں کو شرم کی روشنی سے منور کریں اور اپنی روحوں کو قرآن کی روشنی سے زندہ کریں۔ ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی فکری، اخلاقی اور تاریخی باتیں جو آپ کے ایمان کو مضبوط کریں آپ تک پہنچتی رہیں، تو کشمیر ٹی وی 008 کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ یہاں صرف ویڈیوز نہیں، سوچیں زندہ ہوتی ہیں۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے تھے کشمیر ٹی وی 008۔ اللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو ہر فکر
فکری زہر سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔